السلام علیکم لسنرز، آئیے جرم و سزا پر مبنی ایم راحت کی کہانی اجلے دامن کی دوسری اور آخری قسط سنتے ہیں۔ شامیر نے سر کو اس کے نشانے سے بچایا تو لاٹھی جھونک میں نیچے آ کر زمین سے لگی اور شامیر نے اس پر زور سے پاؤں مارا تو وہ لاٹھی بردار کے ہاتھ سے چھوٹ گئی، لیکن پہلے آدمی کا وار خالی جاتے دیکھ کر دوسرے دو آدمیوں نے برق رفتاری سے بیک وقت اسے لاٹھیاں ماری۔ اگر شامیر گری ہوئی لاٹھی اٹھانے کی کوشش کرتا تو لازمی طور پر ان دو لاٹھیوں کا شکار ہو جاتا۔ اس نے ان دونوں لاٹھیوں کے وار بھی خالی دیے، لیکن ساتھ ہی اچھل کر ایک لاٹھی بردار پر جا گرا اور اسے لپیٹ میں لے کر نیچے آیا۔ پھر اس نے اتنی برق رفتاری سے کروٹ بدل کر تیسرے لاٹھی بردار کے پیروں کو اپنے پیروں میں الجھا کر نیچے گرایا کہ کوئی کچھ سمجھ نہیں سکا۔ البتہ گرنے والے کی لاٹھی اس کے ہاتھ آ گئی۔ ابھی وہ اٹھنے بھی نہیں پایا تھا کہ اس بار کئی لاٹھیاں اس کی طرف لپکیں۔ اس نے ہاتھوں میں پکڑی لاٹھی پر انہیں روکا اور انہیں دھکیل کر الٹی کلا بازی کھائی۔ اس بار وہ گھوڑوں کے قریب تھا۔ اس نے گھوڑوں کے پیروں پر بھرپور وار کیا اور گھوڑے پتک گئے۔ بدحواسی میں انہوں نے انہی لوگوں کی طرف دوڑ لگا دی اور ان میں سے کئی گھوڑوں کی زد میں آ گئے۔ یہ ترکیب زبردست ثابت ہوئی۔ وہ گھوڑوں کی ٹاپوں سے زخمی ہو گئے اور بدحواسی میں گھوڑوں کو مارنے لگے، جس کا نتیجہ اور برا نکلا۔ اس کے ساتھ ہی جو شامیر کے قریب آیا، شامیر نے اس پر وار کر دیا اور ان کے پاؤں اکھڑ گئے۔ زخمی ہونے کے باوجود وہ بری طرح بھاگے اور آن کی آن میں غائب ہو گئے۔ شامیر نے بڑی آسانی سے انہیں ناکام کر دیا تھا۔ یہ بڑی دلچسپ صورتحال تھی۔ ان لوگوں کی کارکردگی سے اندازہ ہوتا تھا کہ انہیں اس کے قتل کے احکامات دیے گئے تھے، اور ایسا کرنے والا کون ہو سکتا تھا؟ صرف اور صرف وہ جو راؤ فرید الدین کا قاتل تھا۔ شامیر کے سامنے چند نام تھے جنہیں علم تھا کہ یہ اخبار نویس بڑی سرگرمی سے راؤ فرید کے اصل قاتل کو بے نقاب کرنے کی فکر میں ہے۔ نمبر 1 سرخاب، نمبر 2 خاتون زرجانہ، نمبر 3 غلام علی، نمبر 4 امیر علی، یا پھر اب فرزانہ کے اہل خاندان۔ لیکن جس پیمانے پر یہ کوشش کی گئی تھی وہ کسی بڑی شخصیت کے عمل کا ہی نتیجہ ہو سکتی تھی، اور بڑی شخصیتوں میں 2 نام آتے تھے، بیگم زرجانہ اور امیر علی۔ اس سے ایک اور بات بھی واضح ہوتی تھی کہ قاتل کو خدشہ لاحق ہو گیا کہ یہ شخص جس انداز میں کام کر رہا ہے اسے کہیں حقیقت منظر عام پر ہی نہ آ جائے۔ گھوڑے بھی زخمی ہو کر بھاگ گئے تھے۔ شامیر نے اپنا حلیہ درست کیا اور بے محتاط انداز میں بقیہ سفر طے کر کے حویلی پہنچ گیا۔ سرخاب اس کی منتظر تھی۔ کلائی پر بندھی گھڑی میں وقت دیکھ کر بولی، پورے 25 منٹ لیٹ ہیں جناب۔ معذرت، راستے میں کچھ میزبان مل گئے تھے جن سے گپ شپ میں دیر ہو گئی۔ میزبان راستے میں؟ سرخاب نے نہ سمجھنے والے انداز میں کہا۔ تب شامیر نے اسے پوری تفصیل بتا دی۔ سرخاب تشویش سے اسے دیکھنے لگی۔ کچھ لمحے خاموش رہنے کے بعد وہ بولی، اللہ تمہیں تمہارے دشمنوں سے محفوظ رکھے۔ ویسے تمہیں میری نظر نہ لگ جائے، بڑی باکمال شخصیت ہو۔ میں نے وہاں ڈاک بنگلے میں ہی تمہاری صلاحیت دیکھ لی تھی، لیکن اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ واقعی میرے باپ کا قاتل کوئی اور ہے، اور اسے خدشہ ہو گیا کہ کہیں تم اس کا کھوج نہ لگا لو۔ بالکل، میرا بھی یہی خیال ہے، لیکن یہ حملہ کس نے کرایا؟ شامیر نے سرخاب کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، میں کوئی اندازہ نہیں لگا سکتی، مگر اب میں تمہاری سلامتی کے لیے فکر مند ہو گئی ہوں۔ اگر تم پسند کرو تو ہوٹل چھوڑ کر یہاں حویلی میں آ جاؤ، میرے آدمی تمہاری نگرانی کریں گے۔ یہ پیشکش میرے لیے بڑا اعزاز ہے، لیکن میں اس طرح محفوظ نہیں ہونا چاہتا۔ کیا مطلب؟ میں چاہتا ہوں کہ مجھ پر مزید حملے ہوں، کوئی حملہ آور میرے ہاتھ لگ جائے، پتہ تو چلے کہ وہ کس کا بھیجا ہوا ہے۔ تم سر پھرے ہو۔ میں تمہیں اپنی ذہنی کیفیت نہیں بتا سکتی۔ یوں سمجھ لو، مجھے اپنی زندگی میں ایک دوست کی تلاش تھی۔ اس میں صنف کی کوئی تخصیص نہیں تھی، بس ایک نڈر اور بے باک ساتھی جس سے پورے اعتماد کے ساتھ ہر بات کی جا سکے۔ تم ایسے ہی ہو۔ میں تمہاری خیریت چاہتی ہوں،
خیر چھوڑو، خیر گڑھی گئے تھے؟ ہاں۔ کوئی کام کی بات ہوئی؟ کوئی خاص نہیں، شامیر نے مختصراً کچھ ضروری باتیں بتائیں۔ کچھ دیر وہ وہاں رکا اور پھر واپسی کی اجازت مانگ لی۔ اپنا پورا خیال رکھنا، کہو تو اپنے آدمی ساتھ کر دوں؟ ارے نہیں، بہت شکریہ، شامیر نے کہا اور چل پڑا۔ شام نگر میں گہری رات پھیل چکی تھی، ہر طرف اندھیرا تھا، راستہ وہی تھا اور اتنا ہی خطرناک بھی۔ قبرستان کے پاس سے گزر رہا تھا کہ فائر کی آواز سنائی تھی اور گولی اس کے کان سے صرف 2 انچ کے فاصلے سے گزر گئی۔ شامیر فوراً بیٹھ گیا۔ دوسری گولی چلی اور اسے مزید جھکنا پڑا۔ حملہ آور کو اس کی صحیح سمت کا اندازہ تھا اور اس نے یکے بعد دیگرے کئی فائر کیے، لیکن ایک پکی قبر کا کتبہ کام آیا اور بچت ہو گئی۔ البتہ شامیر کو بھی اب حملہ آور کی سمت کا اندازہ ہو چکا تھا اور یہ بھی پتہ چل گیا تھا کہ وہ ایک ہی ہے۔ آخری فائر ہوا اور اس کے بعد خاموشی چھا گئی۔ شامیر نے بڑی احتیاط سے جگہ بدلی اور پھر قبروں کی آڑ لیتا ہوا اس جگہ تک پہنچ گیا جہاں سے حملہ آور نے گولیاں چلائی تھیں، لیکن اب وہاں کوئی نہیں تھا۔ زبردست کارروائی کا آغاز ہو گیا تھا۔ وہ جو کوئی بھی تھا، اسے شامیر سے خطرے کا احساس ہو گیا تھا اور اب وہ اسے ختم کرنے پر تلا ہوا تھا۔ وہ واپس ہوٹل آ گیا۔ محتاط رہنا ضروری تھا۔ ہوٹل کے اس کمرے میں بھی کوئی کارروائی ہو سکتی تھی، البتہ انہیں انسپکٹر شامیر کے بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ شامیر کو خطرے کا احساس ہو جائے تو وہ ایک خطرناک شخص بن جاتا ہے۔ دوسرے دن 11 بجے کے قریب اسے اس وقت حیرانی ہوئی جب خیر گڑھی کے غلام علی اسے تلاش کرتے ہوئے اس کے کمرے پر پہنچے۔ اسے دیکھ کر ان کے چہرے پر اطمینان کے آثار نظر آئے۔ شامیر انہیں احترام سے اندر لے آیا۔ انہیں بٹھاتے ہوئے اس نے کہا، سب خیریت ہے نا؟ ہاں، اللہ کا کرم ہے۔ بس یوں سمجھ لو کہ میرے دل میں بھی امنگ جاگ اٹھی ہے کہ کاش داؤد کی بے گناہی ثابت ہو جائے۔ اس سلسلے میں تمہیں تلاش کرتا ہوا آیا تھا۔ خدا کا شکر ہے کہ تم مل گئے۔ یہ آپ کی عظمت ہے، شامیر نے کہا۔ فرزانہ آئی تھی میرے پاس، کچھ کاغذات لائی ہے تمہارے لیے، اور تو کوئی ذریعہ نہیں تھا اس کے پاس۔ مجھ سے یہ درخواست کی کہ شام نگر میں تمہیں تلاش کر کے یہ کاغذات تمہیں پہنچا دوں۔ غلام علی نے اپنے لباس سے ایک بند لفافہ نکال کر شامیر کو دیا جس پر راؤ فرید الدین کا نام لکھا تھا۔ فرزانہ بہن نے بتایا کہ اس لفافے میں کیا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ وہ خود بھی نہیں جانتی، البتہ یہ بہت پرانی بات ہے کہ داؤد علی نے یہ اس کے پاس رکھوا کر کہا تھا کہ اسے احتیاط سے رکھ لے۔ یہ راؤ صاحب کی امانت ہے جو انہوں نے اپنے دشمنوں کے خوف سے ان کے پاس محفوظ کرائی ہے۔ انہیں خطرہ ہے کہ ان کے دشمن اسے غائب کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ فرزانہ کو تم سے ملنے کے بعد یہ لفافہ یاد آیا اور اس نے اسے اپنے سامان میں تلاش کر لیا۔ تم نے اسے کہا تھا کہ وہ کوئی ایسی بات یاد کرے جو راؤ صاحب کے دشمنوں پر روشنی ڈال سکے، اس لیے اسے یہ لفافہ یاد آ گیا۔ شامیر نے دلچسپی سے لفافہ دیکھا، پھر بولا، اسے کھول لوں؟ ہاں ضروری ہے، ممکن ہے کہ کارآمد ہو، غلام علی نے کہا اور شامیر لفافہ کھولنے لگا۔ یہ ایک پرو نوٹ تھا جو سرکاری کاغذ پر لکھا گیا تھا۔ شامیر کی نظریں اسے پڑھنے لگیں۔ یہ پرو نوٹ کسی آفتاب غزنوی کی طرف سے تھا جس کی تحریر یوں تھی، میں آفتاب احمد غزنوی اور شیراز احمد غزنوی بہوش و حواس یہ تحریر لکھ رہا ہوں اور اسے لکھنے میں مجھ پر کسی طرح کا دباؤ نہیں ہے۔ میرے مالی حالات کافی خراب ہو گئے ہیں۔ جائیداد اور زمینوں کا نظام سنبھالنے کے لیے مجھے 20 کروڑ روپے کی ضرورت ہے۔ اس ضرورت کو پورا کرنے کا معاہدہ راؤ فرید الدین سے طے پایا ہے۔ راؤ فرید الدین مجھے 20 کروڑ روپے کی خطی رقم ادا کر رہے ہیں اور اس کے عوض میں سلام پور کی وہ زمینیں جو میری بیوی کے جہیز میں ملی ہیں رہن رکھ رہا ہوں۔ میں اس رقم کے عوض کوئی سود یا منافع نہیں ادا کر رہا۔ راؤ فرید الدین صرف دوستی کی بنیاد پر میری مدد کر رہے ہیں۔ یہ زمینیں بے شک میری ملکیت نہیں ہیں، لیکن چونکہ میری بیوی کو جہیز میں ملی ہیں اور اس نے اپنی مرضی سے
تمام کاغذات میری تحویل میں دے دیے ہیں اور مجھے حق دیا ہے کہ میں انہیں اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر سکتا ہوں۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ 20 کروڑ کی یہ واجب الادا رقم 1 سال کے اندر راؤ فرید الدین کو واپس کر دوں گا۔ اس مدت میں یہ رقم واپس نہ ہوئی تو راؤ فرید الدین کو حق حاصل ہوگا کہ قانونی طور پر یہ زمینیں اپنی ملکیت میں لے لیں۔ شامیر کو ہلکی سی سنسنی کا احساس ہوا۔ اس نے پرو نوٹ کا کاغذ غلام علی کی طرف بڑھا دیا، جنہوں نے جیب سے چشمہ نکال کر اسے پڑھا اور پھر سنسنی خیز لہجے میں بولے، خدایا، او میرے خدایا، ہو سکتا ہے کہ شامیر صاحب یہ ہو سکتا ہے۔ آپ آفتاب احمد کو جانتے ہیں؟ بہت بڑا رئیس خاندان تھا اس کا، بڑی زمینیں تھیں، لیکن وہ بدگماش اور آوارہ مزاج ہے۔ کئی چھوٹے چھوٹے مجرمانہ واقعات میں ملوث ہوا، لے دے کر بچ گیا۔ ہو سکتا ہے کہ راؤ فرید الدین صاحب کے قتل میں اس کا ہاتھ ہو، وہ رقم واپس نہ کر سکا ہو اور زمینیں چلے جانے کے خوف سے اس نے راؤ فرید الدین کو قتل کرا دیا ہو۔ یہ امکانات ہیں۔ خیر گڑھی میں ہی رہتا ہے؟ ہاں۔ اچھا پوائنٹ ملا ہے، اس پر کام کیا جا سکتا ہے۔ سوچ سمجھ کر بیٹھے، بڑے خطرات مول لے رہے ہو۔ آپ جیسے بزرگوں کی دعائیں بھی تو ہیں میرے ساتھ۔ خیر مجھے آفتاب احمد کے بارے میں کچھ اور بتائیے۔ عام سی باتیں بتا سکتا ہوں کیونکہ اس سے کوئی تعلق نہیں رہا، بس اتنا کہ خیر گڑھی کا قدیم خاندان ہے۔ آفتاب احمد بے اولاد ہے، ویسے میں بے اندازہ دولت ملی تھی جسے اس نے آوارگی میں گنوا دیا۔ اس کے علاوہ بیگم سروری بھی بڑے زمیندار کی اکلوتی بیٹی ہیں، انہیں بھی ماں باپ نے سب کچھ دے دیا، بس اس سے زیادہ میں کچھ نہیں جانتا۔ جی، شامیر نے کہا، پھر بولا، یہ لفافہ میں رکھ لوں؟ تمہاری امانت ہے، فرزانہ نے تمہارے لیے ہی دیا ہے۔ شامیر نے ان کی کچھ خاطر مدارات کی، پھر وہ رخصت ہو گئے۔ ان کے جانے کے بعد شامیر اس کاغذ کو پڑھنے لگا۔ حالات پوری طرح شامیر کے علم میں آ چکے تھے۔ فرزانہ، اس کے دونوں بیٹے، اپنا شفاف چہرہ دنیا کے سامنے لے جانے کی خواہش رکھنے والا داؤد، ایک انسان کی جد و جہد کا طلبگار تھا۔ یہ جد و جہد اور اس میں کامیابی 4 زندگیوں کو خوشی دے سکتی تھی۔ یہ شامیر کا فرض اور انسانیت کا فرض تھا۔ اس رات وہ بہت دیر تک اس سلسلے کے تانے بانے بنتا رہا تھا۔ اس نے صبورہ سے بھی بات کی تھی، ادھر سب خیریت تھی، وہ اطمینان سے تھانے کے معاملات چلا رہی تھی۔ دوسرے دن اس نے پرانی حویلی کا رخ کیا۔ اس سے پہلے اس نے سرخاب سے رابطہ کر لیا تھا اور اسے بتایا تھا کہ وہ حویلی آ رہا ہے۔ اسے دیکھ کر سرخاب کے چہرے پر شگفتگی پیدا ہو جاتی تھی، جسے شامیر نے کئی بار محسوس کیا تھا، لیکن اپنے رویے میں وہ محتاط ہو گیا تھا۔ وہ کسی کہانی کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ بڑی اپنائیت سے اس سے ملی تھی۔ کہو چیف، کیسے مزاج ہیں؟ ٹھیک ہوں۔ بات آگے بڑھی؟ ہاں، کچھ معلومات درکار ہیں۔ خیر گڑھی کا آفتاب احمد غزنوی آپ ضروری سے جانتی ہوں گی؟ ہاں، اسے کون نہیں جانتا؟ کیوں؟ راؤ صاحب سے کیسے تعلقات تھے اس کے؟ جس طرح رئیسوں جاگیرداروں کے آپس میں ہوتے ہیں۔ آپ سے ان کے گھرانے کی ملاقات ہے؟ ہاں، صرف ملاقات سمجھ لیں۔ ان کی مسز ایک سادہ لوگ گھریلو خاتون ہیں، اولاد کوئی نہیں ہے، بے شمار مفت خورے پال رکھے ہیں۔ سارے شوق وہی ہیں جو بگڑے ہوئے رئیسوں کے ہوتے ہیں۔ لیکن اچانک وہ کیسے آپ کی لسٹ میں آ گئے؟ بس ایک ایک شخصیت کی چھان بین کر رہا ہوں۔ ایک بات بتائیں، کیا انہوں نے راؤ صاحب سے کوئی رقم قرض لی تھی؟ مجھے نہیں معلوم، لیکن زرجانہ بیگم اس بارے میں بتا سکتی ہیں۔ خاتون زرجانہ؟ شامیر نے گہری سانس لے کر کہا، انہوں نے دوبارہ میری طرف توجہ نہیں دی۔ وہ بڑی حیثیت کی مالک ہیں، ان سے رابطہ کرنا آسان تو نہیں ہے۔ ارے نہیں، تم نے اس سلسلے میں بڑا کارنامہ سر انجام دیا تھا کہ انہوں نے تمہارے لیے پسندیدگی کا اظہار کیا تھا۔ ویسے آفتاب احمد کے بارے میں کوئی خاص معلوم بات ہوئی ہے کیا؟ نہیں، میں نے کہا نا، ہر ایسے کردار کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں جس سے راؤ صاحب کا تعلق ہو۔ آفتاب احمد کی
حویلی کے تمام فنکشنز میں جاتی رہی ہوں۔ سرجانہ بیگم کبھی کوئی فنکشن اٹینڈ نہیں کرتی۔ آفتاب احمد عیاش دبے ہیں، باپ کا ورثہ تو بہت پہلے ختم کر لیا۔ بیگم سروری زمیندار خاندان کی ہیں، سسرال سے بڑی مدد ملتی رہی ہے آفتاب احمد کو۔ ساس سسر مر چکے ہیں، برادر نسبتی یورپ میں ہیں۔ مزید کچھ پوچھنا ہے تو ممی ہی بتا سکتی ہیں۔ سرجانہ بیگم شامیر پرخیال لہجے میں بولا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں ان تک تمہارا پیغام پہنچائے دیتی ہوں۔ ظاہر ہے تم ہمارے لیے کام کر رہے ہو۔ اگر داؤد علی میرے باپ کا قاتل نہیں ہے تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ اس نے اس کی سزا کاٹی ہے۔ میں ان سے بات کر کے تمہیں فون پر اطلاع دوں گی۔ سرخاب شاہ میر کے دل کی بات نہیں جانتی تھی۔ کئی کردار گڑبڑ ہو گئے تھے جن پر شبہ کیا جا سکتا تھا، اور ان میں اس کی ممی بیگم سرجانہ بھی تھیں، جن کے بارے میں شبہ تھا کہ کہیں وہ اپنے شوہر کی قاتل نہ ہوں۔ شاہ میر پر 2 قاتلانہ حملے ہو چکے تھے، یہ کس طرف سے ہوئے تھے؟ دوسرے ہی دن بیگم سرجانہ کی طرف سے طلبی ہو گئی، بڑے اچھے موڈ میں تھیں۔ میں نے تو سمجھا کہ تمہیں عقل آ گئی اور تم واپس چلے گئے۔ افسوس، مجھے عقل نہیں آئی اور میں اس راز کی عقدہ کشائی کے لیے سر کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے، میں کیا کروں تمہارے لیے، مجھے بتاؤ۔ تھوڑی سی معلومات درکار ہیں۔ بولو۔ خیر گھڑی کے آفتاب احمد سے آپ کے کیسے تعلقات ہیں؟ شامیر نے اپنی تمام حسیات کے دروازے کھول دیے۔ وہ اس سوال کا تاثر سرجانہ کے چہرے پر دیکھنا چاہتا تھا، لیکن کوئی خاص بات محسوس نہیں ہوئی۔ اس نے کہا، راؤ صاحب سے دوستانہ تعلقات تھے، ان کے قتل کے بعد بھی وہ ملتے رہتے ہیں۔ کیوں؟ کیسے خیال آیا ان کا؟ بیگم سروری عدل کی ان زمینوں کے بارے میں معلوم کرنا چاہتا ہوں جو انہیں جہیز میں ملی تھیں۔ ارے وہاں تک کیسے اور کیوں پہنچ گئے؟ کیا راؤ صاحب مرحوم نے کبھی ان زمینوں کی خریداری کی کوئی بات کی تھی؟ میرے علم میں تو نہیں۔ کیا راؤ صاحب نے کسی وقت آفتاب صاحب کی کوئی مالی مدد کی تھی؟ اگر انہوں نے ایسا کیا ہوگا تو میرے علم میں نہیں ہے، لیکن تمہارے اس سوال نے مجھے حیران کر دیا ہے۔ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ کہیں شام نگر میں کوئی بحران نہ پیدا کر دینا۔ میں نے جس کام کا بیڑا اٹھایا ہے اس کی تکمیل کے لیے ہر اس شخص کا جائزہ لے رہا ہوں جس کا تعلق راؤ صاحب سے رہا ہے۔ انہی میں آفتاب غزنوی بھی ہے۔ آفتاب احمد، کیا تمہیں اس پر کوئی شک ہوا ہے؟ سرجانہ نے پرخیال لہجے میں کہا۔ کسی حد تک، شامیر نے کہا، اور سرجانہ نے چونک کر اسے دیکھا۔ کیوں؟ اس شک کی کوئی خاص وجہ؟ شامیر نے پرو نوٹ والا لفافہ لباس سے نکال کر سرجانہ کے سامنے کر دیا۔ یہ کیا ہے؟ سرجانہ نے آہستہ سے کہا اور لفافے سے کاغذ نکال کر کھول لیا۔ جو وہ اسے پڑھتی جا رہی تھی اس کا رنگ متغیر ہوتا جا رہا تھا۔ اس نے کئی بار اس کاغذ کو پڑھا، پھر متغیر لہجے میں بولی، مجھے یہ سب معلوم نہیں تھا، میں نہیں جانتی تھی کہ اتنی بڑی رقم آفتاب احمد نے واپس بھی کی یا نہیں۔ ذرا مجھے اس کی تاریخ تو دکھاؤ۔ اس نے دوبارہ کاغذ کھولا اور اسے دیکھتے ہوئے بولی، یہ راؤ کے قتل سے 1 سال پہلے کی بات ہے اور 6 مہینے کا وہ وقفہ ہے جس میں یہ رقم واپس ہونی تھی، لیکن 6 مہینے کے بعد تو راؤ فرید قتل کر دیے گئے۔ یہ تو اس نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ کچھ لمحے سوچتی رہی، پھر اس کا چہرہ پھیکا پڑنے لگا، پھر وہ ایک دم چونکی اور بولی، لیکن یہ پرو نوٹ تمہیں کہاں سے ملا؟ اس بات کو مجھ تک رہنے دیجئے، شامیر نے کہا۔ وہ پرخیال نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی، پھر سرسراتی ہوئی آواز میں بولی، کون ہو تم؟ مجھے بتاؤ، در حقیقت کون ہو؟ تمہارا اخبار کون سا ہے؟ بتا چکا ہوں کہ فری لانسر رپورٹر ہوں، کتابیں بھی لکھتا ہوں، یہی میرا شوق ہے، شامیر بولا۔ میں نے تسلیم نہیں کیا، لیکن تمہیں مجبور نہیں کروں گی۔ اس پرو نوٹ کی تمہارے پاس موجودگی ظاہر کرتی ہے کہ اس رقم کی واپسی نہیں ہوئی، ورنہ یہ آفتاب احمد کے پاس واپس چلا جاتا۔ سنو، کیا تم یہ مجھے دے سکتے ہو؟ ابھی نہیں، مجھے اس پر کام کرنے دیجئے۔
مجھے تمہارے سلسلے میں تشویش ہو گئی ہے، ہواؤں میں اڑ رہے ہو۔ اگر راؤ کے قاتل اور لوگ ہیں اور وہ تمہاری سرگرمیوں سے واقف ہو گئے تو وہ تمہاری جان بھی لے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ تم نے راؤ کی موت کے بعد میں نے زندگی سے جو سمجھوتا کیا تھا اسے متزلزل کر دیا ہے۔ میری زندگی کی ساکن جھیل میں ایک بہت بڑا پتھر پھینک دیا ہے۔ اس پتھر کا بوجھ میں اپنے دل و دماغ میں محسوس کر رہی ہوں۔ یہ سب کچھ آسانی سے نظر انداز تو نہیں کیا جا سکتا۔ اچھا، ایک کام کرو۔ جی سرجانہ صاحبہ، میرے پاس آ جاؤ، یہاں حویلی میں میرے آدمی تمہاری حفاظت کریں گے۔ نہیں، یہ میری توہین ہے۔ اگر ضرورت پیش آئی تو ضرور آپ کے پاس پناہ لوں گا، لیکن ابھی نہیں۔ مگر مجھے تمہارے لیے خطرہ محسوس ہو رہا ہے۔ یہی تو میری کسوٹی ہے بیگم صاحبہ، مجھے اپنے آپ کو پرکھنے دیجیے، میں شکر گزار ہوں گا۔ کہا تھا میں نے سرخاب سے، اس کی آنکھوں کی بناوٹ بتاتی ہے کہ یہ سمندر ہے، کوئی سطحی نوجوان نہیں ہے، اور میری آبزرویشن غلط نہیں ہوتی۔ مگر اب میں تمہارے لیے مضطرب رہوں گی۔ تمہاری شخصیت میری نظروں میں بدل گئی ہے۔ ایک بات کہوں، ذرا بھی ضرورت محسوس کرو تو آدھی رات بھی ہو تو یہاں چلے آنا۔ بہت بہتر، آپ کی اس عنایت کو میں کبھی نہیں بھولوں گا۔ شامیر وہاں سے چلا آیا۔ پورا نوٹ والا لفافہ بڑی اہمیت کا حامل تھا۔ اس کے بارے میں سرجانہ کو پتہ چل گیا تھا۔ خود سرجانہ بھی ابھی تک شامیر کی نظروں میں مشکوک تھی۔ اس نے ایک فیصلہ کیا اور فوری طور پر اس پر عمل بھی کر ڈالا۔ یہاں سے وہ سیدھا اس بس اڈے تک پہنچا تھا جو شام نگر سے باہر جانے والے بسوں کا تھا۔ ٹوٹے پل کی مرمت کبھی کی ہو چکی تھی۔ پہلے ایک بس سے وہاں تک جہاں سے ٹرین ملتی تھی، پھر ٹرین سے اپنے گھر تک۔ کئی دن کے بعد واپسی ہوئی تھی۔ ایک خوشگوار احساس تھا۔ دوسرے دن اس نے تھانے پہنچ کر سب کو حیران کر دیا۔ صفورہ اور سامان شاہ مستعدی سے اپنے فرائض سر انجام دے رہے تھے۔ اس وقت بھی وہ فائلوں پر جھکے کام کر رہے تھے۔ جب شامیر اندر داخل ہوا، پہلے سامان شاہ نے اسے دیکھا تھا اور گڑبڑا کر کھڑا ہو گیا تھا۔ اس نے میز کے پیچھے بس کھڑے ہو کر سلیوٹ جھاڑا اور اس کے گھٹنے میں چوٹ لگ گئی۔ اس طرح صفورہ بھی خوشگوار حیرت کا شکار ہوئی تھی۔ رسمی باتیں ہوئیں۔ شامیر نے مختصراً اپنی کارروائی کے بارے میں بتایا اور کہا کہ ابھی کافی کام باقی ہے۔ پھر اس نے حسن علی شاہ کو فون کیا۔ سر، حاضری دینا چاہتا ہوں۔ آ جاؤ، میں انتظار کر رہا ہوں۔ جیل میں حسن علی نے اس کا پرتپاک استقبال کیا اور رسمی باتوں کے بعد شامیر نے داؤد علی کی خیریت پوچھی۔ الجھا ہوا ہے، دن رات عبادت کرتا ہے، کہہ رہا تھا کہ اگر اس کی بے گناہی ثابت نہ ہو سکے تو میں اس جیل سے باہر نہ نکالوں، اپنے گھر میں کام دھندے پر لگا لوں۔ اس بارے میں بہت سنجیدہ ہے، میں بھی تھوڑا سا پریشان ہوں اس کے لیے۔ کچھ بھی ہے، انسان تو ہوں۔ بے شک، بعض پیشے بعض انسانوں کے لیے نہیں ہوتے۔ آپ کی فطرت میں سختی نہیں ہے جو آپ کے عہدے کے لیے ضروری ہے۔ اپنے بارے میں کیا کہتے ہو شامیر؟ صفورہ بیٹی سے میرا رابطہ رہا ہے، بتا رہی تھی کہ آپ شام نگر کی خاک چھان رہے ہیں۔ شامیر مسکرا دیا۔ پھر اس نے داؤد علی سے ملاقات کی خواہش کی اور حسن علی نے اس کا بندوبست کر دیا۔ داؤد علی نے اسے سلام کیا۔ جواب کے بعد شامیر نے کہا، میں تمہیں بہت جلد خوشخبری سناؤں گا داؤد علی، حوصلہ رکھنا۔ کچھ باتیں معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ جی انسپکٹر صاحب، وہ بولا۔ آفتاب احمد کے بارے میں مجھے تفصیل سے بتاؤ، شامیر نے کہا۔ مجھے زیادہ تفصیل تو معلوم نہیں۔ راؤ صاحب سے دوستی تھی، حالانکہ دونوں کے مزاج الگ تھے، لیکن حیثیت والے لوگ تھے، ملتے رہتے تھے۔ میں اس سے زیادہ نہیں جانتا۔ میں نے فرزانہ بہن سے بھی ملاقات کی ہے۔ یہ خوشخبری تمہیں دے کر میں بہت خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ وہ 100% تمہیں بے قصور سمجھتی ہیں، اور انہوں نے تمہارے بیٹوں کو بھی یہی بتایا ہے کہ ان کے باپ کو بے گناہی کی سزا ملی ہے، وہ قاتل نہیں ہیں۔ فرزانہ اپنے ماں باپ کے گھر میں ہیں اور ٹھیک ہیں۔ وہ تمہاری رہائی کے لیے ایک ایک لمحے کا حساب رکھ رہی ہیں۔ داؤد خود پر قابو نہ رکھ سکا اور سسکیاں لینے لگا۔ خود کو سنبھالو، مجھے تم سے کچھ معلومات درکار ہیں۔ فرزانہ نے مجھے ایک لفافہ دیا ہے جو تم نے ان کے پاس رکھوایا تھا۔
راؤ صاحب کی امانت کہہ کر اس میں ایک قرض کی دستاویز تھی۔ شامیر نے مختصراً اسے پرونوٹ کے بارے میں بتایا، پھر کہا، لفافہ تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ مجھے بالکل نہیں معلوم تھا کہ اس میں کیا ہے۔ وہ مجھے راؤ صاحب نے دیا تھا اور کہا تھا کہ اس میں بہت اہم کاغذات ہیں جنہیں چوری کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اس لیے وہ اسے میرے حوالے کر رہے ہیں۔ میں خاموشی سے اسے اپنے پاس محفوظ کر لوں، اور میں نے اسے اپنی بیوی کے پاس رکھوا دیا تھا۔ وہ تم پر بہت اعتماد کرتے تھے؟ جی۔ مجھے غور کر کے بتاؤ، کیا 20 کروڑ کی رقم ہضم کرنے کی غرض سے آفتاب احمد راؤ صاحب کو قتل کروا سکتا ہے؟ خدا کو حاضر و ناظر جان کر کہتا ہوں، مجھے اس بارے میں نہیں معلوم۔ تمہیں علم ہے کہ تمہارے سوتیلے بھائی امیر علی نے شادی کر لی ہے؟ ہاں مجھے علم ہے۔ وہ تمہیں بتانے تک نہیں آیا؟ وہ بھی مجھے قاتل سمجھتا ہے۔ تمہاری بیوی فرزانہ سے اس کو اختلاف رہتا تھا؟ یہ بھی میں سچ کہہ رہا ہوں۔ وہ بلا وجہ اس سے ناراض رہتا تھا، جبکہ فرزانہ اسے چھوٹا بھائی ہی سمجھتی تھی۔ گویا کوئی خاص وجہ نہیں تھی؟ بالکل نہیں، داؤد علی نے کہا۔ ٹھیک ہے داؤد علی، میرے لیے بھی دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ مجھے تمہارے مشن میں کامیابی عطا کرے۔ داؤد علی نے گہری سانس لے کر گردن جھکا لی تھی۔ شامیر نے اپنا قیمتی موبائل سیٹ نکالا اور داؤد علی کی کئی تصویریں بنائیں۔ یہ عمل اس نے کسی خاص مقصد کے لیے کیا تھا۔ جس سیل کے نمبر اس نے زرجانہ اور سرقاب کو دیے تھے، اس کی پاور آف کر رکھی تھی تاکہ ان سے رابطہ نہ رہے۔ پھر وہ داؤد علی سے رخصت ہو کر حسن علی کے پاس گیا اور ان سے اجازت لے کر تھانے پہنچ گیا۔ صفورہ نے اسے شکایت بھری نظروں سے دیکھا تھا۔ اب ان نظروں کا ترجمہ بھی کر دیا جائے، شامیر شرارت سے بولا۔ نہیں کوئی بات نہیں، بس ایسے ہی کبھی کبھی سوچیں غلط ہو جاتی ہیں، صفورہ نے سر جھٹک کر کہا۔ اس وقت کیا سوچ تھی؟ آپ نے مجھے بالکل وقت نہیں دیا۔ میں نے شام نگر میں کام شروع کر رکھا ہے صفورہ، کچھ لوگوں سے رابطے کیے ہیں جو میرے کام میں معاون ہیں۔ شام نگر کا فاصلہ کافی ہے، ان سے چھپ کر آیا ہوں اور بہت جلد واپس جانا چاہتا ہوں۔ جیل میں داؤد سے مل کر کچھ معلومات حاصل کرنی تھیں۔ اس کے علاوہ اسپیشل والوں میں سے چند افراد کو شام نگر لے جانا چاہتا تھا۔ میں اسی لیے پریشان تھی، صفورہ نے جلدی سے کہا۔ کس لیے؟ آپ وہاں تنہا ہیں، کوئی بھی اونچ نیچ ہو سکتی ہے، صفورہ نے کہا۔ شامیر ہنس پڑا۔ اس نے کچھ کہنا چاہا تو صفورہ ہاتھ اٹھا کر بولی، نہیں پلیز میرا مذاق نہ اڑائیں۔ شامیر اسے اپنے کام کے بارے میں بتاتا رہا، پھر اس نے سیل پر کسی سے رابطہ کیا اور بولا، یوسف خان، اپنے سیل پر کچھ تصویریں ریسیو کرو، ایک چہرہ اس طرح کا درکار ہے۔ فیصلہ تم خود کرو گے کہ کون ہو۔ اس کے علاوہ 2 اور افراد درکار ہوں گے۔ تم لوگوں کو شام نگر پہنچنا ہے، وہاں قیام کے لیے ہوٹل موجود ہیں۔ شام نگر کے بارے میں جانتے ہو نا؟ جی سر، آواز آئی۔ یہ کام فوری کرنا ہے، جہاں بھی قیام کرو مجھے وہیں شام نگر میں اس بارے میں اطلاع دینا۔ آپ وہیں ہوں گے سر؟ ہاں۔ اوکے، تصویریں سینڈ کرتے ہیں۔ دوسری طرف سے آواز آئی اور شامیر نے فون بند کر دیا۔ پھر وہ داؤد علی کی تصویریں MMS کرنے لگا۔ اس کام سے فارغ ہوا اور دوسری طرف کا انتظار کرنا تھا۔ چندی لمحات کے بعد آواز آئی، اوکے سر۔ اس کام سے فارغ ہو کر اس نے صفورہ کی طرف دیکھا تو وہ مسکرا کر بولی، اب میں مطمئن ہوں۔ شامیر دوبارہ شام نگر پہنچ گیا۔ یہاں آ کر اس نے اپنا موبائل آن کر لیا تھا۔ سب سے پہلے اس نے اسپیشل والوں سے رابطہ کیا اور اسے فوراً جواب موصول ہو گیا۔ اس کے متحد ساتھی بخیر و خوبی شام نگر پہنچ گئے تھے۔ شامیر نے انہیں ضروری ہدایات دیں اور مطمئن ہو گیا۔ ان کے فون بند کرتے ہی اسے بیگم زرجانہ کا فون موصول ہوا تھا۔ زندہ ہو؟ زرجانہ کے لہجے میں غصہ تھا۔ جی، اور زندہ رہنے کی معافی چاہتا ہوں، شامیر نے شوخی سے کہا۔ فون کیوں بند کر رکھا تھا؟ خراب ہو گیا تھا، بمشکل یہاں دوسرا فون دستیاب ہوا اور اس میں سم منتقل کی۔ مجھ سے نہیں کہہ سکتے تھے؟ میں تمہیں دوسرا سیل دے دیتی۔ بس خیال نہیں آیا۔ تم نے میرا ذہنی توازن خراب کر دیا ہے۔ میرے پاس آؤ، باتیں کرنی ہیں تم سے کچھ۔
حاضر ہوتا ہوں، شامیر نے کہا۔ اس کے ہونٹوں پر شرارت آمیز مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ شامیر سرجانہ تک پہنچ گیا۔ سرجانہ کا موڈ بے حد خراب تھا۔ کہاں غائب ہو گئے تھے؟ اپنے ہوٹل میں بھی نہیں تھے؟ کیا خیر گڑی چلے گئے تھے؟ جی، میں اسی کام میں مصروف ہوں، شامیر نے نیاز بندی سے کہا۔ سر پھرے ہو، دیوانے ہو، بلا وجہ دشمنیاں پال رہے ہو، زمینداروں کا کھیل نہیں جانتے؟ قتل و غارت گری ان کے لیے کھیل سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتی۔ اگر تم کسی کے لیے خطرہ محسوس ہوئے تو تمہاری لاش بھی دستیاب نہ ہوگی۔ زمیندار بھی ہمارا کھیل نہیں جانتے بیگم صاحبہ، وہ ہم صحافیوں سے زیادہ سر پھرے نہیں ہوتے۔ وہ اپنی زندگی کی حفاظت کے لیے سرگرداں ہوتے ہیں اور ہم اپنے فرائض کی ادائیگی کے لیے زندگی کو مذاق سمجھتے ہیں۔ دہشت گردی ہو رہی ہوتی ہے، بم دھماکے ہو رہے ہوتے ہیں، لوگ گھروں میں بیٹھے ٹیلی ویژن پر موت کا کھیل دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ہم انہیں یہ کھیل دکھانے کے لیے سب سے آگے کھڑے ہوتے ہیں۔ موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے، شامیر نے کہا۔ مت رلاؤ مجھے، میں برسوں سے نہیں روئی، مت رلاؤ مجھے، ایسی باتیں کر کے تم نے مجھے الجھا کر رکھ دیا ہے۔ کیوں بیگم صاحبہ؟ میرا ضمیر مجھے کچوکے دے رہا ہے۔ کیا داؤد علی واقعی راؤ فرید کا قاتل نہیں تھا؟ اس نے ناکردہ گناہ کی سزا بھگتی ہے۔ تمہارے انکشاف کے بعد میں مسلسل اسی بارے میں سوچتی رہی ہوں۔ وہ رقم جو زمینوں کے عوض دی گئی واپس نہیں ملی اور راؤ صاحب قتل ہو گئے۔ زمینیں مسلسل آفتاب احمد کی تحویل میں ہیں۔ یہ ساری باتیں کیا کہہ رہی ہیں؟ میرے دل میں شدید خلش پیدا ہو گئی ہے۔ میں ان واقعات کے پس پردہ حالات کا سراغ چاہتی ہوں۔ میں یہی تو کر رہا ہوں بیگم صاحبہ، اور اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو پھر یہ کہانی خاموشی سے ختم ہو جائے گی، شامیر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ اسے دیکھتی رہی، پھر بولی، میں دل و جان سے تمہارے ساتھ ہوں۔ اگر یہ قصہ دوبارہ زندہ نہ ہوتا تو میں اسے بھول چکی تھی، لیکن اب میں سخت مضطرب ہوں۔ مجھے ایک بار پھر مجرمانہ کیفیت کا احساس ہو رہا ہے کہ راؤ کا قاتل آزاد ہے اور ایک بے گناہ نے۔ مجھے راؤ صاحب کی کچھ تصویریں درکار ہیں، اچانک شامیر نے کسی خیال کے تحت کہا۔ جو تصویریں زرجانہ نے اسے فراہم کی، ان میں سے کچھ اس کے ساتھ اور 2 تصویریں آفتاب احمد کے ساتھ بھی تھیں۔ شامیر غور سے ان تصویروں کو دیکھتا رہا۔ اس کے ذہن میں کچھ نئے خیالات نے جنم لیا تھا۔ ہوٹل واپس آیا تو اسے اسپیشل والوں کی طرف سے اطلاع ملی۔ آپ کا تعاقب کیا گیا ہے سر، 2 آدمی آپ کے پیچھے لگے رہے ہیں۔ یہ دیہاتی قسم کے آدمی تھے، ان کی تصویریں لے لی گئی ہیں۔ گڈ، میں بہت جلد تم سے ملوں گا۔ میری مکمل نگرانی کی جائے، مجھ پر کہیں بھی حملہ کیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے سر، حملہ آوروں کو زندہ یا مردہ آپ کے سامنے پیش کر دیا جائے گا، جواب ملا۔ اسی دن شامیر پرانی حویلی میں سرخاب سے ملا۔ سرخاب کچھ بیمار سی نظر آ رہی تھی۔ اس نے غصیلی نظروں سے شامیر کو دیکھا تھا۔ آپ خیریت سے ہیں مس سرخاب؟ نہیں، وہ جھٹکے دار لہجے میں بولی۔ ارے کیوں؟ وہ چیز جو مجھے زندگی سے زیادہ عزیز تھی ٹوٹ گئی ہے۔ کیا؟ انا، میری انا، اس نے کہا۔ کچھ لمحے خاموشی رہی، پھر بولی، اور سنو، جہاں بھی رہتے ہو، جو کچھ بھی کرتے ہو، اب تم شام نگر سے کہیں نہیں جاؤ گے، تمہیں یہیں رہنا ہوگا، سمجھے؟ یہیں رہنا ہوگا۔ شامیر نے چونک کر اسے دیکھا، کچھ سوچا، پھر بولا، جتنی محبت سے آپ نے یہ بات کہی ہے، اسے مسترد کرنا بڑی ناسپاسی ہوگی، لیکن صفورہ کا سارا خاندان شہر میں رہتا ہے۔ میرے دونوں بچے وہاں کے اچھے اسکولوں میں پڑھتے ہیں۔ ایک سیٹ اپ ہے زندگی کا، اسے اپ سیٹ کرنا ایک طرح سے ناممکن ہے۔ صفورہ؟ صفورہ کون ہے؟ اس کے چہرے کا رنگ پیلا پڑ گیا تھا۔ صفورہ میری بیوی ہے، ہم نے ایک ساتھ تعلیم حاصل کی ہے، پھر ہماری شادی ہو گئی۔ لو میرج؟ وہ ڈوبتی ہوئی آواز میں بولی۔ ہاں۔ کچھ لمحے اس پر سکتہ طاری رہا، پھر وہ ایک دم ہنس پڑی، لیکن اس ہنسی میں ایک کھوکھلا پن نمایاں تھا۔ اس کے شادی شدہ ہونے کی خبر نے اسے شدید صدمہ پہنچایا تھا۔ پھر اس نے کہا،
بڑے پیارے بچے ہوں گے تمہاری طرح۔ اچھا خیر، یہ بتاؤ کیا کرتے رہے اس دوران؟ کچھ کام بنا؟ قدم قدم آگے بڑھ رہا ہوں۔ آفتاب احمد کے بارے میں مزید چھان بین کی ہے، لیکن ابھی تک اس کی فطرت کے بارے میں کوئی خاص بات نہیں معلوم ہو سکی۔ جتنا میں بتا چکی ہوں اس سے زیادہ کچھ ہے بھی نہیں۔ شکار کے شوقین ہیں، کبھی کبھی راؤ صاحب کو بھی شکار پر لے جاتے تھے۔ میرے والد کو شکار سے کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی، وہ ایک عملی انسان تھے، جبکہ آفتاب احمد بہت توہم پرست ہیں، جادو ٹونے جن بھوت پر بڑا یقین رکھتے ہیں، عاملوں سے خوب تعلقات بڑھا رکھے ہیں، بس اسی طرح کے انسان ہیں، سرخاب نے کہا۔ لیکن شامیر کی آنکھوں میں دلچسپی کی چمک تھی۔ آفتاب احمد کی توہم پرستی کے بارے میں اباسی باتیں پوچھتا رہا تھا۔ اس کام سے فراغت کے بعد اس نے سب سے پہلے سمان شاہ کو فون کیا اور اس کا جواب موصول ہونے کے بعد بولا، سمان شاہ، کوئی خاص کیس تو نہیں ہے تمہارے پاس؟ نہیں سر، حکم کریں۔ شام نگر آ جاؤ، تمہاری ضرورت ہے، لیکن تمہیں یہ سفر چھپ کے کرنا پڑے گا۔ چاہو تو تھانے سے عبد الکریم کو ساتھ لے لو، باقی کچھ انتظامات کے بارے میں تفصیل سن لو۔ یس سر، سمان شاہ نے کہا۔ سرخاب سے ہونے والے انکشاف نے شامیر کو دوسرے راستے دکھائے تھے اور اس کے خیال میں یہ زیادہ مؤثر راستے تھے۔ آفتاب احمد شکار کا شوقین اور توہم پرست تھے، یہ ایک دلچسپ انکشاف تھا۔ زمان شاہ ہمیشہ کا مستعد آدمی تھا۔ مختصر وقت میں وہ شام نگر پہنچ گیا۔ شامیر نے اسے ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ اس کے بعد اس نے اسپیشل والوں سے رابطہ کیا اور پھر زمان شاہ کے ساتھ اس جیپ میں وہ خیر گڑی چل پڑے جو زمان شاہ لے کر آیا تھا اور جس کی اشد ضرورت تھی۔ راستے میں وہ ان علاقوں کے بارے میں باتیں کرتے رہے۔ اس کے علاوہ اس نے زمان شاہ کو اس معاملے کی پوری تفصیل بتائی تھی۔ ان علاقوں میں جب سے صنعتیں قائم ہوئی تھیں خاصی آسانیاں ہو گئی تھیں۔ بڑے بڑے صنعت کاروں نے یہاں قیام گاہیں بنائی تھیں، انہیں بھی ایک عمدہ قیام گاہ حاصل ہو گئی۔ کام شروع کر دیا گیا۔ اسی دن دوپہر کو شامیر کو رپورٹ ملی۔ آفتاب احمد کی حویلی کے ایسے حصوں کا جائزہ لے لیا گیا ہے جہاں سے اندر داخل ہوا جا سکتا ہے، لیکن آفتاب احمد ان دنوں شکار پر ہے۔ اس کی زمینوں سے پرے ایک وسیع جنگل ہے۔ کبھی کبھی اس جنگل میں تیندوئے بھی آ جاتے ہیں جو قرب و جوار میں کافی نقصانات کرتے ہیں، تب آفتاب احمد ان کا شکار کرتا ہے۔ او، شامیر کے ہونٹ سکڑ گئے۔ وہ دیر تک سوچتا رہا، پھر مسکرا کر بولا، سمان شاہ، تیندوؤں کا شکار تو ہم بھی کر سکتے ہیں۔ سر، اجمل شاہ تو آپ کو ہمیشہ اپنے اخباروں میں بھیڑیوں کا شکاری لکھتا ہے، سمان شاہ نے جواب دیا۔ رات ہو چکی تھی۔ گہری کور کی وجہ سے جیپ کی روشنیاں سڑک سے تھوڑے حصے کو نمایاں کر رہی تھیں۔ راستے ناہموار اور دشوار تھا اور پھر اجنبی تھا، اس لیے بڑی احتیاط سے گاڑی چلائی جا رہی تھی۔ یہ سفر جاری رکھنا مشکل ہوا تو ایک جگہ قیام کا فیصلہ کیا گیا۔ شامیر نے ٹرانسمیٹر پر اسپیشل والوں کو بھی قیام کی ہدایت کر دی تھی، جو یقینی طور پر تھوڑے فاصلے سے ان کے ساتھ چل رہے تھے۔ صبح کا اجالا نمودار ہوا تو ماحول نمایاں ہو گیا۔ زبردست شکار گاہ تھی۔ کافی آگے جا کر انہوں نے قیام کیا۔ اسپیشل والوں نے یہاں بھی اپنی کارکردگی کا ثبوت دیا۔ انہوں نے ایک کیمپ کی نشاندہی کی جو شمالی علاقے میں انہیں نظر آیا تھا۔ کیمپ کے بارے میں مختصر تفصیل بتائی گئی تھی۔ امکانات ہیں کہ یہی آفتاب احمد کا کیمپ ہوگا۔ یہ شکار گاہ اس کی ملکیت ہے۔ دوسرے لوگ بھی اگر یہاں شکار کھیلنے آئیں تو انہیں آفتاب کی اجازت لینی ہوتی ہوگی۔ نہیں، شکار گاہ کی زمین آفتاب کی ملکیت نہیں ہے، یہ جنگل اس کی زمینوں کے اختتام پر ہے، شامیر نے زمان شاہ کو بتایا۔ ہمیں ان کے سامنے آنا ہے؟ نہیں۔ تو پھر جیپ کو چھپانے کے لیے اس سے بہتر جگہ کوئی نہیں ہے۔ زمان شاہ نے ایک طرف اشارہ کیا اور شامیر ادھر کا جائزہ لینے لگا۔ انتہائی گھنے جنگل تھے جہاں جیپ تو کیا ٹرک بھی چھپائے جا سکتے تھے، چنانچہ جیپ کو پوشیدہ کر دیا گیا۔ اسپیشل والوں کو بھی
اسی علاقے میں اپنی گاڑی چھپانے کی ہدایت کی گئی تھی۔ پھر شامیر نے محبت خان کو آخری ہدایت کی، جو اسپیشل پولیس کا بہترین دماغ تھا، اور اس وقت راؤ فرید کا کردار اسے ہی ادا کرنا تھا۔ مرزا دلاور بیگ آفتاب کے بہت قریب تھے، سائے کی طرح ان کے ساتھ لگے رہتے تھے۔ آفتاب احمد بھی کوئی کام ان سے مشورہ کیے بغیر نہیں کرتے تھے۔ اس وقت بھی کیمپ میں موجود تھے، بڑے عیش ہو رہے تھے اور خوب شکار کیا جا رہا تھا۔ اس وقت خاصی رات ہو چکی تھی اور دن بھر کی مصروفیات سے تھک کر آفتاب احمد اپنے خیمے میں آرام کر رہا تھا کہ مرزا دلاور آندھی طوفان کی طرح خیمے میں گھسے اور آفتاب احمد کے بستر پر چھلانگ لگا دی۔ دھان پان سے آدمی تھے، ورنہ جس طرح آفتاب احمد پر کودے تھے، اس سے آفتاب کو کافی چوٹ لگ سکتی تھی۔ پھر بھی آفتاب احمد نے جھلا کر انہیں زور سے دھکا دیا اور وہ اچھل کر کوئی 4 فٹ دور جا گرے۔ آفتاب احمد اٹھ کر غصیلی نظروں سے انہیں دیکھنے لگا، لیکن پھر اس کا غصہ رفع ہو گیا۔ مرزا دلاور زخمی کبوتر کی طرح تھر تھر کانپ رہے تھے۔ کیا قیامت ٹوٹی ہے تم پر؟ آفتاب احمد نے گھبرا کر کہا۔ غاؤ چھیل غب غب، مرزا دلاور کے منہ سے ڈری ڈری سی آواز میں نکلا۔ اٹھ کر بیٹھو، آفتاب احمد نے غصے سے کہا، اور مرزا دلاور اس طرح اٹھ گئے جیسے زمین نے اچھال دیا ہو۔ خدا کی قسم، راؤ فرید جھیل کے پاس۔ کیا؟ آفتاب احمد نے گھبرا کر کہا۔ دیکھ لو، چل کر دیکھ لو، مرزا دلاور نے کہا۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ آفتاب احمد کا لہجہ پھیکا ہو گیا۔ جھیل اس کیمپ کے عقبی حصے میں تھی۔ آج کوہر نہیں تھی اور باہر خوب چاندنی پھیلی ہوئی تھی۔ آفتاب احمد مرزا دلاور کے ساتھ اپنے خیمے کے پیچھے آ گیا۔ تب اس نے بھی وہ روح فرسا منظر دیکھا۔ راؤ فرید جھیل کے کنارے چہل قدمی کر رہا تھا۔ اس کے چلنے کا انداز عجیب تھا، یوں لگتا تھا جیسے وہ ہوا میں تیر رہا ہو۔ آفتاب احمد کا دم نکل گیا۔ روح! ارے باپ رے! وہ واپس خیمے میں بھاگا۔ اس کی اپنی حالت دلاور مرزا سے زیادہ خراب ہو گئی تھی۔ چلو واپس، مردہ روح، جلدی کرو، کیمپ اکھاڑو۔ راؤ فرید! ارے باپ رے! آفتاب احمد سر پکڑ کر اکڑوں بیٹھ گیا۔ راتوں رات خیمے اکھاڑے گئے۔ آفتاب احمد کے ساتھیوں کو کچھ نہیں معلوم تھا، لیکن آفتاب احمد کا حکم کافی تھا۔ رات کے اس پہر میں ان کی واپسی بڑی سنسنی خیز تھی۔ وہ مشکل تمام واپس حویلی پہنچے تھے۔ راستے میں ہی تیز بخار ہو گیا تھا، لیکن حویلی پہنچ کر ڈاکٹر کے بجائے عامل بلبل شاہ کو ایک دوسرے گاؤں سے بلانے بھیج دیا گیا۔ حویلی میں خاصی ہلچل مچ گئی تھی، سب لوگ پریشان ہو گئے۔ ہوا کیا؟ بیگم سروری عدل نے عاجز آ کر پوچھا۔ راؤ فرید کی روح نظر آئی تھی، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے۔ کب؟ کہاں؟ سروری نے پوچھا اور آفتاب احمد نے اسے تفصیل بتا دی۔ مگر وہ تمہارے پاس کیوں آئی تھی؟ دوسری بات یہ کہ میں نے کتنی بار کہا ہے کہ جمعرات کو شکار کھیلنے مت جایا کرو، جمعرات کو روحیں بھٹکتی ہیں۔ مگر راؤ فرید بلبل شاہ آ گئے، بہترین کاروباری شخص تھے۔ تعویذ گھنٹوں کا کاروبار خوب چل رہا تھا۔ انہوں نے جھاڑ پھونک کا ہدیہ وصول کیا اور چلتے بنے، لیکن آفتاب کو تیز بخار چڑھا رہا۔ دوپہر کو اسے اپنے سیل پر کال موصول ہوئی۔ کون؟ راؤ فرید الدین بول رہا ہوں، آواز آئی، اور سیل آفتاب کے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ پھر اس سے ہیلو ہیلو کی آوازیں آتی رہیں، لیکن آفتاب نے سیل نہیں اٹھایا۔ کچھ دیر کے بعد اس نے مرزا دلاور کو طلب کر لیا۔ دلاور خود سہمے ہوئے تھے۔ فون آیا تھا راؤ فرید کا۔ کب؟ کہاں؟ دلاور نے کہا اور آفتاب نے اسے تفصیل بتائی۔ مرزا دلاور تھوک نکلنے لگے تھے۔ پھر انہوں نے کہا، سنا تو چاہیے تھا، کیا کہنا چاہتا ہے؟ ویسے اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ وہاں جھیل کنارے وہ تمہارے لیے ہی آیا تھا۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ میرے لیے کیوں آیا تھا؟ نہیں، میرا مطلب ہے کہ تم سے ملنے۔ ویسے ہمت نہ ہارو آفتاب، تم تو بہت بہادر انسان ہو، شیروں کے شکاری ہو۔ بھوتوں کا شکاری تو نہیں ہو نا؟
اب کیا کروں؟ بلبل شاہ کہہ تو گئے ہیں کہ میرے لیے چلہ کاٹیں گے، دیکھو کیا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہو جائے گا سب، تم خود کو سنبھالو۔ ویسے میری رائے ہے کہ اب دوبارہ فون آئے تو بات کرنا۔ ویسے اس موبائل فون نے جو قیامت ڈھائی ہے، اس نے سب کچھ تباہ کر دیا ہے۔ اب یہ جن بھوتوں کے پاس بھی آ گیا ہے۔ آفتاب احمد آنکھیں بند کر کے کچھ بڑبڑانے لگا تھا۔ اسپیشل پولیس کے افراد پوری ذہانت سے اپنا کام کر رہے تھے۔ آفتاب احمد کی حویلی نگاہ میں رکھی جا رہی تھی۔ ہر اہم بات سے شامیر کو آگاہ کیا جا رہا تھا۔ سامان شاہ کے آ جانے سے شامیر کو بڑی تقویت حاصل ہو گئی تھی۔ اس سے ہر بات کا مشورہ کیا جا سکتا تھا۔ ویسے سر، آپ نے یہ روح والا ڈرامہ پہلی بار کیا ہے، سامان شاہ نے کہا۔ بس سامان شاہ، انسان کیا ہے یار، ایک طرف وہ دوسرے کی زندگی آسانی سے لے لیتا ہے اور دوسری طرف اپنی زندگی جانے کے خوف سے پاگل ہو جاتا ہے۔ ویسے سر، آپ کے خیال میں کیا آفتاب احمد راؤ فرید کا قاتل ہو سکتا ہے؟ سامان شاہ نے پوچھا۔ مجھے یوں لگتا ہے سامان شاہ کہ یہ زمین کا چکر جس کا آغاز ازل سے ہوا ہے ابد تک اسی طرح قائم رہے گا۔ یہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ ہر جرم کے پیچھے یہی تینوں چیزیں نظر آتی ہیں۔ آفتاب احمد کی جو حالت راؤ فرید کی روح کو دیکھ کر ہوئی ہے، اس سے دال میں کچھ کالا نظر آتا ہے۔ یہاں بھی زر اور زمین کا کھیل نظر آتا ہے۔ 20 کروڑ کے عوض زمین رہن رکھی گئی، راؤ قتل ہو گیا، زمین اب بھی آفتاب کے قبضے میں ہے۔ زمان شاہ گردن ہلانے لگا۔ شامیر سوچ میں ڈوب گیا، پھر کسی خیال کے تحت مسکرا دیا۔ اس نے اپنا موبائل فون نکالا جو وہ خاص مواقع پر استعمال کرتا تھا، اور اس میں موجود سم اس کی نشاندہی نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے آفتاب احمد کا نمبر ملایا اور انتظار کرنے لگا۔ کچھ ہی لمحوں کے بعد آفتاب احمد کی آواز سنائی دی۔ کون؟ راؤ فرید الدین، شامیر نے پراسرار سی آواز بنا کر کہا، اور دوسری طرف خاموشی چھا گئی۔ شامیر نے اسی آواز میں کہا، آنکھیں بند کرنے سے بلی بھاگ نہیں جاتی آفتاب، مجھ سے بات کرو۔ کیا بات کروں؟ آفتاب کی مردہ جیسی آواز سنائی دی۔ تم میرے قاتل ہو آفتاب، اپنے ہمدرد، اپنے دوست کے قاتل۔ نہیں، میں نے تو آج تک بلی کا بچہ بھی نہیں مارا۔ شکار میرے ملازم شکاری کرتے ہیں، نام میرا ہوتا ہے، اور یہ بات تم بھی جانتے ہو۔ تم جھوٹے ہو، جانتے ہو؟ روحوں پر ہر چیز روشن ہوتی ہے۔ تم نے جو کچھ کیا ہے اب مجھے معلوم ہو چکا ہے۔ میرے 20 کروڑ روپے کہاں ہیں؟ میں کیا بتاؤں، تم خود جان چکے ہوگے۔ زمینوں پر بھی تمہارا قبضہ ہے، کیا یہ بے ایمانی کی حد نہیں ہے؟ میں خدا کی قسم، سروری کو تم جانتے ہو، وہ ڈائن 1 انچ زمین میرے قبضے میں نہیں دے سکتی، وہ جتنی خطرناک ہے تم جانتے ہو۔ سنو آفتاب احمد، حقیقتوں کو سامنے لاؤ، ورنہ تم کسی وقت اپنے کمرے کی چھت کے پنکھے سے لٹک رہے ہوگے اور تمہیں پھانسی کی یہ سزا میں دوں گا۔ آفتاب احمد کی چیخ سنائی دی تھی اور سیل شاید اس کے ہاتھ سے گر گیا تھا۔ شامیر نے بھی فون بند کر دیا۔ سامان شاہ ہنس رہا تھا کیونکہ شامیر نے اسپیکر آن کر رکھا تھا۔ صورتحال کافی حد تک واضح ہو گئی ہے سر۔ راؤ فرید کے قتل میں آفتاب احمد کا ہاتھ ہے، اور یہ قتل انہی زمینوں کی وجہ سے ہوا ہے۔ اسپیشل فورس کے لوگ پوری ہوش مندی سے اپنا کام کر رہے تھے۔ شامیر کو ایک اور سنسنی خیز خبر ملی۔ سر، امیر علی آفتاب احمد کی حویلی میں آیا تھا اور کوئی 2.5 گھنٹے وہاں رہ کر واپس گیا ہے۔ شامیر کے ہونٹ سیٹی بجانے والے انداز میں سکڑ گئے تھے۔ پھر اس نے سرسراتی ہوئی آواز میں کہا، امیر علی؟ سرخاب کے ایک ملازم نے ابرار خان کے بارے میں بتایا تھا، جو امیر علی کے بچپن کا دوست تھا۔ ارباب خان چہرے مہرے سے شریف آدمی دکھائی دیتا تھا۔ شامیر نے اس کے گھر پر اس سے ملاقات کی۔ یہ اچھی خاصی عمر کا آدمی تھا اور کسی کارخانے میں نوکری کرتا تھا۔ مجھے تم سے کچھ معلومات چاہیے ارباب خان۔ کس بارے میں بابو صاحب؟ تمہارے دوست امیر علی کے بارے میں کچھ پوچھنا ہے۔ ارباب خان کے چہرے پر ایک تلخی نمایاں ہو گئی، پھر وہ زہریلے انداز میں مسکرا کر بولا،
ہاں، اسلام کا ایک دوست ہوتا تو تھا مگر اب نہیں، اسے دولت کھا گئی۔ مجھے بھی یہی پتہ چلا ہے کہ تم اس کے بچپن کے دوست تھے، مگر دولت ہاتھ آتے ہی وہ ساری دوستی بھول گیا۔ مگر ہمیں کیا پرواہ، اللہ نے ہمیں مضبوط ہاتھ پاؤں دیے ہیں، یہی ہماری دولت ہے۔ وہ اپنے گھر خوش، ہم اپنے گھر خوش۔ مگر یہ دولت اس نے خود تو نہیں کمائی، بلکہ کہیں سے اس کے ہاتھ لگی ہے، شامیر نے کہا۔ دنیا جانتی ہے یہ کون سی ڈھکی چھپی بات ہے۔ کسی طرح خیر گڑھی کے رئیس آفتاب احمد کا خاص سر پر آ گیا اور اس کے بارے نیارے ہو گئے۔ انہوں نے اپنے ایک کارندے کی بیٹی سے شادی بھی کرا دی۔ خود آفتاب احمد نے اسے جی بھر کر جہیز اور نقد رقم دی، تھوڑی سی زمین دی اور امیر علی امیر ہو گیا۔ کپاہ ہنس کی چال چل پڑا اور اب تک وہی چال چل رہا ہے۔ وہ اپنے آپ کو سمجھدار سمجھنے لگا ہے۔ پر ہمیں کیا؟ اس نے کہا، پھر چونک کر بولا، پر آپ کون ہو اور یہ معلومات کیوں کر رہے ہو؟ میں اخبار والا ہوں، راؤ فیملی کے بارے میں لکھ رہا ہوں، اسی لیے شام نگر آیا ہوں۔ سب لوگوں کے بارے میں معلومات کر رہا ہوں۔ یہ سب میں بیگم سرجانہ کے حکم سے کر رہا ہوں۔ انہوں نے بس مجھے آپ کے بارے میں بتایا ہے کہ آپ امیر علی کے بچپن کے دوست ہیں، آپ اس کے بارے میں ٹھیک بتائیں گے۔ اچھا، بیگم صاحب نے بھیجا ہے آپ کو؟ ہم حاضر ہیں۔ وہ ایک دم مستعد ہو گیا۔ امیر علی کے بڑے بھائی داؤد علی نے اپنے مالک راؤ فرید الدین کو قتل کر دیا۔ پہلے اس قتل کا الزام امیر علی پر لگا تھا، لیکن اصل قاتل داؤد علی نکلا۔ خود امیر علی کی بھائی کی اس سزا پر کیا کیفیت تھی؟ بس جی، دنیا بہت بری ہے۔ اس نے سوتیلے بھائی ہونے کا پورا ثبوت دیا۔ اس نے بھائی کے بیوی بچوں کو بھی گھر سے نکال دیا۔ آفتاب احمد اس پر اتنے مہربان کیسے ہو گئے؟ یہ تو ہم نہیں جانتے، مگر امیر علی کو پہلے سے کچھ امیدیں تھیں۔ مجھ سے کہتا تھا کہ تقدیر بدلنے والی ہے، دعا کرو وہ ہو جائے جو میری تقدیر بدل دے، بس پھر عیش ہی عیش ہوں گے۔ اور اس کی تقدیر بدل گئی؟ ہاں جی۔ اور یہ تقدیر راؤ صاحب کے قتل کے بعد بدلی؟ جی۔ شامیر ایک گہری سانس لے کر وہاں سے اٹھ گیا تھا۔ خوب ذہنی ورزش ہو رہی تھی، حالات لمحہ بلمحہ بدل رہے تھے، بہت کچھ سامنے آ چکا تھا، ایک نظریہ قائم ہو چکا تھا۔ زمان شاہ سے بات کرتے ہوئے شامیر نے کہا، آفتاب احمد پوری طرح فریم میں آ چکا ہے، اس پر ہاتھ ڈالنے کے لیے بڑی تگ و دو کرنی پڑے گی، ڈرامہ کرنا پڑے گا۔ یہاں ایک کام کی شخصیت موجود ہے۔ کون سر؟ زمان شاہ نے سوال کیا۔ سرخاب، شامیر نے جواب دیا، لیکن اسے اعتماد میں لینا پڑے گا اور تمہیں کچھ ضروری چیزیں لینے کے لیے واپس شہر جانا ہوگا۔ کوئی مسئلہ نہیں ہے سر، زمان شاہ نے مستعدی سے کہا۔ اس قدر بزدل بھی نہیں تھا، لیکن اب اس کے اعصاب بری طرح کشیدہ تھے۔ ہلکی سی آواز سے خوف زدہ ہو جاتا تھا۔ موبائل فون بند کر دیے تھے اور یہ ہدایت کر دی گئی تھی کہ اس کے لیے کسی اور کے پاس فون آئے تو اسے بات نہ کرائی جائے۔ مرزا دلاور لاکھ دلجوئی کرتے، لیکن اندر ایک ہول سوار تھا۔ راؤ فرید الدین کی روح نے ہوش و حواس چھین لیے تھے۔ نیند کی گولی کھا کر سوئے تھے، لیکن نہ جانے کیسے آنکھ کھل گئی۔ شاید کمر کے نیچے کی کھردری زمین اور اس پر پڑے چھوٹے چھوٹے پتھروں نے تکلیف سے جگا دیا تھا۔ ایک عجیب سا ماحول، ایک عجیب سی آواز نے حواس پوری طرح جگا دیے۔ پوری آنکھیں کھول کر چاروں طرف دیکھا اور حلق سے صبح ہونے والے بکرے جیسی آواز نکل گئی۔ یہ خواب کا نہیں تھی، بڑا عجیب ماحول تھا۔ نیچے کی زمین تھی، ایک پراسرار روشنی چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی۔ ہلکی سی کھڑکھڑاہٹ کی آواز ماحول کو مزید پراسرار بنا رہی تھی۔ گھر کے آرام دہ بستر پر سوئے تھے اور اب یہاں آنکھ کھلی تھی۔ یہ یقین کرنے کے بعد کہ وہ خواب نہیں دیکھ رہے، ان کی جان ہی نکل گئی۔ کون ہے؟ کہاں ہوں میں؟ وہ چیخے اور ایک روشنی کا دھماکہ ہوا۔ تھوڑی سی جگہ میں تیز روشنی پھیل گئی اور اس روشنی میں ایک چہرہ نمایاں ہوا۔ یہ راؤ فرید کا چہرہ تھا جو چند لمحے کے لیے چمکا تھا اور آفتاب احمد کا سانس بند ہونے لگا۔ اب ایک سیاہ لبادے میں لپٹا
इंसानी हेवला नजर आ रहा था। फिर एक खरखराती हुई आवाज़ उभरी, तुम कातिल हो आफ्ताब, 3 कत्ल किए हैं तुमने, दोस्ती का कत्ल, एतमाद का कत्ल और मेरा कत्ल। तुम कातिल हो। देखो, अपनी आंखों से देख लो, ये रूहों की अदालत लगी है और देखो वो फांसी घाट है जहाँ तुम्हें सजाए मौत दी जाएगी। रोशनी के दायरे ने एक जगह फोकस की। यहाँ एक लंबी मेज पड़ी थी और इसके पीछे कुर्सियों पर 3 इंसानी हवले नजर आ रहे थे, सियाह लिबास मलबूस, जिनके चेहरे भी लिबास में पोशीदा थे। रोशनी के दायरे ने दूसरी जगह फोकस की, जहाँ एक जगह फांसी देने वाली रस्सी नजर आ रही थी। आफ्ताब अहमद के दिल की हरकत बंद हुई जा रही थी। मुझे अपने कातिल से खुद बदला लेने का मौका दिया जाए, मैं अपने हाथों से इसे मारूंगा। राव फरीद की आवाज़ उभरी। नहीं जनाबे वाला, मुलजिम को अपनी सफाई का मौका दिया जाए, इससे पूछा जाए कि कत्ल इसने किया भी है या नहीं। एक निस्वानी आवाज़ ने कहा। तुम कौन हो? किसी ने पूछा। मैं मुलजिम की वकील हूँ, इसे सज़ा देने से पहले इसके जुर्म की तफसील पूछी जाए। आफ्ताब अहमद की आवाज़ साथ छोड़ते जा रहे थे। आवाज़ फिर उभरी, मगर ये बेहोश हो जाए तो इसे आलम बेहोशी में ही सूली पर लटका दिया जाए। इस आवाज़ पर आफ्ताब अहमद ने पूरी आंखें खोल दी। मम, मैं होश में हूँ, इसने खुद को संभाल कर कहा। क्या तुम इस बात का एतराफ़ करते हो कि तुमने राव फरीद को अपने हाथों से कत्ल किया या किसी से कराया? हाँ, ये जुर्म मैंने किया है। इसके बारे में तफसील बताओ। मैंने सारी उम्र जुए, शराब और दूसरी बुरी आदतों में गुजारी है। बाप का छोड़ा बहुत कुछ था, सब गंवा दिया। फिर मुझ पर बड़ी रकमें कर्ज हो गईं। मेरे पास कुछ भी नहीं था। हर तरफ से मायूस होकर मैंने एक प्लान बनाया। मैंने राव फरीदुद्दीन से 20 करोड़ रुपए कर्ज लिए और वो ज़मीन रहन रख दी जो मेरी बीवी सरवरी अदल की मिल्कियत थी। मैंने सरवरी को इस बारे में नहीं बताया। मैंने इसके लिए बाकायदा प्रो नोट लिख कर दिया, जो बहुत बड़ा जुर्म था, और मैं खौफज़दा था कि मैं इतनी बड़ी रकम वापस नहीं करूँगा तो राव मुझे जेल पहुँचा देगा। चुनांचे मैंने भरपूर कोशिश की कि वो प्रो नोट किसी तरह मुझे वापस मिल जाए, लेकिन ऐसा किसी तरह नहीं हो सका। वो कागजात अगर मुझे मिल जाते तो राव कत्ल न होता, लेकिन अमीर अली की सारी कोशिशें नाकाम हो गईं। वो कागजात इसे नहीं मिले। अमीर अली कौन है? दाऊद अली का सौतेला भाई। दाऊद अली राव साहब का खजानची था। मैंने अमीर अली से रब्ता किया। वो खुद भी राव के यहाँ नौकरी करता था। मैंने इसे बेहतरीन मुस्तकबिल का लालच दिया और कहा कि वो प्रो नोट तलाश कर ले, लेकिन वो इसे हासिल करने में नाकाम रहा। तब मुझे दूसरा कदम उठाना पड़ा। मैंने अमीर अली को इस बात पर आमादा किया कि वो राव को कत्ल कर दे, और वो दौलत के लालच में आमादा हो गया और इसने राव फरीद को कत्ल कर दिया। लेकिन कत्ल करने के बाद वो वापस पलट रहा था कि देख लिया गया और वो गिरफ्तार हो गया। इसने कत्ल का एतराफ़ नहीं किया, लेकिन सबूत इसके खिलाफ जाते थे। ऐन मुमकिन था कि इसे सज़ाए मौत या उम्र कैद हो जाती कि इसके भाई दाऊद अली ने कत्ल का जुर्म अपने सर ले लिया और इसे उम्र कैद हो गई। मैंने अमीर अली से किया वादा निभाया, इसकी शादी भी करा दी और इसे इतना कुछ बीवी के जहेज़ के नाम पर दिया कि वो खुशहाल हो गया। प्रो नोट तुम्हें वापस मिला? नहीं, लेकिन अब मुझे इनकी परवाह नहीं है। ये कागज़ और कलम तुम्हें दिया जा रहा है, इस पर अपने इस जुर्म का एतराफ़ तहरीर करो। क्यों? आफ्ताब अहमद ने कहा। ताकि रोज़े क़यामत ये एतराफ़नामा पेश करके इंसाफ मांगा जाए। राव फरीद की रूह ने कहा। आफ्ताब अहमद ने ये एतराफ़ लिख दिया। इसने एक कागज़ लिखकर एक तरफ रखा ही था कि अचानक वहाँ घुप अंधेरा छा गया। करर करर की आवाज़ जो इस दौरान मुसलसल आती रही थी बंद हो गई। फिर अचानक ही आफ्ताब अहमद को अपने बाजू में किसी तेज़ सुई की चुभन का एहसास हुआ और इसके मुंह से सी की सी आवाज़ निकली। चंद ही लम्हों के बाद इसे ज़मीन घूमती हुई महसूस हुई। सख्तर साहब को हिदायत कर दी गई थी कि शामिर जब भी नई हवेली आए इसे फ़ौरन अंदर भेज दिया जाए। इस वक्त भी बेगम सरजाना ने
شامیر کو اپنے خاص کمرے میں خوش آمدید کہا تھا۔ کہو دیوانے، کیسے ہو؟ آپ کی دعاؤں کا سایہ ہے۔ ہاں، تمہارے لیے دل سے دعا نکلتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ تم منفرد ہو۔ کوئی کسی کے لیے اس طرح اپنی زندگی خطرے میں نہیں ڈال دیتا جس طرح تم نے ڈال دی ہے۔ یقین کرو، میرے اعصاب بہت مضبوط ہیں۔ راؤ کی موت میرے لیے دلدوز حادثہ تھی، لیکن میں نے خود کو سنبھال لیا۔ داؤد علی سزا پا گیا۔ میں نے سوچا فرض پورا ہو گیا، لیکن اب دل میں ایک خلش پیدا ہو گئی ہے کہ اگر داؤد بے گناہ ہے تو یہ غلط ہے۔ ایک پورا گھر تباہ ہو گیا۔ ایسا ہی ہوا ہے بیگم صاحبہ، شامیر نے کہا۔ کیا مطلب؟ داؤد بے گناہ ہے، شامیر نے تفصیل بتائی، اور زرجانہ شدید ہیجان کا شکار ہو گئی۔ غلط ہے، میں نہیں مانتی، اس نے کہا۔ شامیر انتظام کر کے گیا تھا۔ اس نے وہ فلم زرجانہ کو دکھائی جو پرانی حویلی میں بہترین کیمروں سے بنائی گئی تھی۔ اس پورے ڈرامے کا سیٹ اپ سرخاب کی مدد سے پرانی حویلی میں ہی لگایا گیا تھا۔ خود سرخاب بھی ڈرامے کا کردار بنی تھی، اور اس کی آواز بھی ان ڈوہوں کی آواز میں شامل تھی۔ اسپیشل والوں کی مدد سے آفتاب کو اغوا کیا گیا تھا، اور انہوں نے اسے واپس پہنچا دیا تھا۔ فلم اور اعتراف نامہ دیکھ کر زرجانہ کا رنگ پھیکا پڑ گیا تھا۔ مگر اس میں میرا کیا قصور تھا؟ اس نے خود اپنے قاتل بھائی کو بچانے کے لیے قتل کا الزام اپنے سر لیا تھا، وہی جانی انداز میں بولی۔ اس کے بعد میں کچھ عرصے کی اجازت چاہتا ہوں، ان معاملات کو آگے بڑھانا ہے۔ کہاں جاؤ گے؟ آپ سے رابطہ رکھوں گا، شامیر نے جواب دیا۔ اب شام نگر میں رکنے کی ضرورت نہیں تھی۔ سرخاب سے ملنا اس نے مناسب نہیں سمجھا تھا، کیونکہ شامیر نے ان کی آنکھوں میں جو کچھ دیکھا تھا وہ اس کے لیے فکر انگیز تھا۔ اسپیشل والوں کو اس نے واپسی کی ہدایت کر دی، اور خود بھی سامان شاہ کے ساتھ واپس چل پڑا۔ خاصے دن لگ گئے تھے شام نگر میں۔ صفورہ کا موڈ کچھ خراب تھا۔ اس نے پوچھا، کیا ہوا تمہیں؟ نہیں، کوئی خاص بات نہیں۔ ٹھیک ہے، پھر میں اپنے والدین کو تمہارے گھر بھیج رہا ہوں، شامیر نے کہا، اور صفورہ منہ بنا کر خاموش ہو گئی۔ شامیر نے تھانے میں طارق مفتی اور اجمل شاہ کو طلب کر لیا، ساتھ ہی اس نے جیلر حسن علی کو بھی بلا لیا تھا۔ شامیر کے دفتر میں داخل ہو کر حسن علی صاحب مسکرا کر بولے، اس وقت دنیا کے خطرناک ترین لوگ اس تھانے میں جمع ہیں۔ جی، اور اب کورم پورا ہو گیا ہے، اجمل شاہ نے مسکرا کر کہا۔ ارے نہیں بھائی، میں تو ایک عام سا آدمی ہوں۔ میں نے آپ کے بارے میں فون کیا تھا شامیر صاحب، پتہ چلا کہ آپ ابھی تک شام نگر میں ہیں۔ آپ نے میری ڈیوٹی لگائی تھی، میری مجال کیس کی تکمیل نہ کرتا، شامیر نے کہا۔ کچھ کام بنا؟ جی، اصل قاتل کا پتہ چل گیا، شامیر نے کہا۔ سب کے چہروں پر سنسنی پھیل گئی۔ حسن علی نے بے چینی سے کہا، کون ہے اصل قاتل؟ شام نگر کے پاس ایک شہر ہے خیر گڑھی، وہاں کا ایک رئیس آفتاب احمد۔ اس کے ایما پر داؤد علی کے بھائی امیر علی نے راؤ کو قتل کیا ہے۔ میں مختصر تفصیل بتاتا ہوں، شامیر نے کہا، اور پھر بولا، آفتاب احمد کے اعتراف کی ویڈیو اور اس کے ہاتھ سے تحریر شدہ اعتراف نامہ ناقابل تردید ثبوت ہے۔ کافی دیر تک وہ اس پر غور کرتے رہے، پھر حسن علی نے گہری سانس لے کر کہا، شامیر، تم جو دعائیں لے رہے ہو وہ تمہیں کہیں سے کہیں لے جائیں گی۔ میں بتا نہیں سکتا کہ میں کتنا خوش ہوں۔ اس معصوم انسان نے نہ کرتا گناہ کی سزا بھگتی ہے۔ اپنے اہل خاندان کے سامنے سرخرو ہو کر اس کی خوشیاں بے پناہ ہوں گی۔ میں اسے یہ خوشخبری دے دوں، مجھ سے صبر نہیں ہو رہا۔ ضرور دیں، شامیر نے کہا، پھر طارق مفتی سے بولا، جی مفتی صاحب، بہت جلد میں امیر علی اور آفتاب احمد کو گرفتار کر رہا ہوں۔ آپ میری قانونی مدد کریں گے اور مجھے بتائیں گے کہ اس کیس میں قانون کیا کہتا ہے۔ مجھے آپ کچھ وقت دیں، میں سینئر وکلاء سے اس بارے میں مشورہ کروں گا، طارق مفتی نے کہا۔ ہاں، اس میں کوئی حرج نہیں، ہمیں یہ بات سامنے رکھنی ہوگی کہ کچھ بھی ہے، آفتاب احمد خیر گڑھی کا ایک جاگیردار ہے۔ اسے بچانے کے لیے بڑی تگ و دو کی جائے گی، اس لیے بڑی مضبوطی سے اس کیس کے تانے بانے بننے پڑیں گے۔ مگر تم نے کمال کیا ہے شامیر، اتنے عرصے کے بعد ایک قاتل سے
اس کے جرم کا اعتراف کرا لیا۔ بعض اوقات ایک معمولی سا اشارہ بڑی چیز بن جاتا ہے۔ مجھے بس اتنا معلوم ہوا تھا کہ آفتاب احمد جن بھوتوں پر بڑا یقین رکھتا ہے اور عاملوں کے چکر میں رہتا ہے، میں نے اس سے فائدہ اٹھایا۔ میں داؤد علی کے بارے میں سوچ رہا ہوں۔ اس کی دلی خواہش تھی کہ وہ بے داغ چہرہ لے کر اپنے بیوی بچوں کے سامنے جائے، اور اس کی یہ خواہش پوری ہو گئی۔ لیکن جب اسے یہ پتہ چلے گا کہ جس بھائی کو پھانسی سے بچانے کے لیے اس نے اپنا سب کچھ برباد کر دیا وہی قاتل نکلا، تو اس پر کیا گزرے گی؟ قانون خالہ کا گھر نہیں ہے۔ مجھے نہ داؤد سے دلچسپی ہے نہ امیر علی سے۔ ایک انسان کی جان لینے والا مجرم میرے لیے قابل نفرت ہے۔ آپ اسے یہ بھی بتائیے کہ اس کی قید کے دوران امیر علی نے اس کی بیوی بچوں کے ساتھ کیا کیا؟ حسن علی ٹھنڈی سانس لے کر خاموش ہو گئے۔ طارق مفتی نے شامیر سے ملاقات کر کے اسے کافی دیر باتیں کیں، اور اس گفتگو کے تیسرے دن پولیس کی ایک بڑی نفری شامیر کی سرکردگی میں خیر گڑھی پہنچی۔ پہلے آفتاب احمد کی حویلی پر دھاوا بولا گیا اور اسے گرفتار کیا گیا۔ پھر شام نگر سے امیر علی کو پکڑا گیا، اور شامیر بیگم زرجانہ سے ملاقات کیے بغیر مجرموں کو لے کر واپس چل پڑا۔ ان دونوں کو لاک اپ کرنے کے لیے خاص انتظامات کیے گئے تھے۔ اس گرفتاری کے دوسرے ہی دن خیر گڑھی سے بیگم سروری کے ایک نمائندے نے شامیر سے ملاقات کی۔ جو مانگو گے ملے گا، کیس خراب کر کے ختم کر دو، دوسری صورت میں بدترین نقصانات کے لیے تیار ہو جاؤ۔ شامیر نے اس نمائندے کو بھی گرفتار کر کے لاک اپ کر دیا، اور اس گرفتاری کی اطلاع بھی سیل سے سروری عدل کو کرا دی گئی تھی۔ یہ کہہ کر کہ رشوت کی پیشکش پر خود سروری کو بھی گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ اس کیس کی نوعیت عجیب تھی۔ طارق مفتی کے لیے بھی یہ دلچسپ تجربہ تھا، چنانچہ سبھی اس میں دلچسپی لے رہے تھے۔ لیکن اس دوپہر شامیر پوری طرح چونکا تھا جب اردلی نے کسی کے آنے کی خبر کی۔ آنے والے شہر کے نامی گرامی بزرگ بیرسٹر ہمدانی تھے، اور ان کے ساتھ بیگم زرجانہ فرید الدین تھیں۔ شامیر اس وقت وردی میں تھا، اور وردی میں وہ بہت دلکش نظر آتا تھا، لیکن بیگم زرجانہ کو دیکھ کر وہ بوکھلا گیا تھا، جو بڑی عجیب نظروں سے اسے دیکھ رہی تھیں۔ پھر ان کی پاٹدار آواز ابھری، میں راؤ فرید الدین کی بیوہ ہوں انسپکٹر صاحب۔ آپ نے جس طرح میرے شوہر کے اصل قاتل کو ٹریس کیا ہے، میں تہہ دل سے اس کی شکر گزار ہوں۔ یہ میرا فرض تھا جو آپ نے پورا کیا، لیکن میں وہ دماغ نہیں رکھتی۔ کاش آپ سے اس وقت رابطہ ہوتا جب یہ قتل ہوا تھا، تو بے گناہ داؤد علی اس جرم کی سزا نہ بھگتتا۔ یہ اس بے گناہ مجرم کی آواز تھی کہ جب وہ جیل سے رہا ہو تو دنیا جان چکی ہو کہ وہ اپنے مالک کا قاتل نہیں تھا، اور اس کی آرزو کی تکمیل کے ساتھ قانون کی عظمت کو برقرار رکھنا میرا فرض تھا۔ شامیر نے خود کو سنبھال کر پورے اعتماد لہجے میں کہا، میں تمہارے عزم کو سلام کرتی ہوں انسپکٹر۔ میں جیل میں داؤد علی کی رہائی سے پہلے اس سے ملنا چاہتی ہوں۔ میں اس سے معافی مانگنا چاہتی ہوں۔ میں نے کہا تھا نا بیگم صاحبہ کہ اگر کسی بدنصیب مجرم کی تقدیر تاریک ہو جائے اور بدترین سزا اسے پکارے تو شامیر کے سامنے وہ کیس آ جاتا ہے۔ ہمدانی نے کہا، میں اس کیس کی مکمل پیروی کروں گی، اور اس کے لیے میں نے ہمدانی صاحب کو اپنا وکیل مقرر کیا ہے۔ سرجانہ نے کہا، بہت بڑے قانون دان ہیں بیرسٹر ہمدانی، میری مشکل بھی آسان ہو گئی۔ شامیر نے کہا، پھر بولا، میری ایک اور خواہش ہے بیگم صاحبہ۔ ہاں بولو۔ خیر گڑھی میں داؤد علی کے سسرال والے موجود ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ جب اصل مجرموں کی عدالت میں پیشی ہو تو اس کی بیوی، بیٹے اور دوسرے لوگ عدالت میں موجود ہوں، اور ان کے سامنے بے گناہ داؤد علی کی بے گناہی منظر عام پر آئے۔ آپ نے اس کیس کو ری اوپن کرنے کے لیے اور آفتاب احمد اور امیر علی کی گرفتاری کے لیے مدعی کسے بنایا ہے؟ ابھی تک تو کسی کو نہیں۔ میں اس بارے میں توگ و دو کر رہا تھا۔ میرا خیال تھا کہ میں داؤد علی کی بیوی کو اس پرونوٹ کے حوالے سے مدعی بناؤں گا۔ نہیں، اب میں اس کیس کی مدعی ہوں۔ میں اس پرونوٹ کے حوالے سے یہ کیس ری اوپن کروں گی جو مجھے راؤ صاحب کے کاغذات سے حاصل ہوا تھا۔ سرجانہ نے کہا،
تھانے واپس جاتے ہوئے سرجانہ نے سرگوشی کے انداز میں شامیر سے کہا، انسپکٹر کی برتی میں تم اس قدر دلکش لگ رہے ہو کہ میں واپس جا کر تمہارا صدقہ دوں گی۔ بڑی دلچسپ صورتحال تھی۔ سروری کی طرف سے مسلسل کوششیں جاری تھیں، بڑی بڑی سفارشیں آ رہی تھیں، لیکن ان سفارشوں کا توڑ بیگم سرجانہ تھیں۔ شامیر ہی نہیں، دوسرے لوگ بھی اس معاملے میں دلچسپی لے رہے تھے۔ شامیر نے ہمدانی کی مدد سے پورا کیس تیار کیا تھا۔ طارق منشی ہمدانی کو اسسٹ کر رہا تھا اور ہمدانی اسے وہ گر بتا رہے تھے جن کے تحت اس کیس کو آگے بڑھنا تھا۔ ادھر سروری نے بھی شہر کے ایک قابل وکیل ناصر کو آفتاب احمد کا وکیل کیا تھا۔ استغاثہ دائر کر دیا گیا۔ شامیر نے اس گرفتاری کے لیے اپنا موقف پیش کر دیا تھا۔ کیس جو کہ انتہائی دلچسپ نوعیت کا تھا، اس لیے شامیر، صفورہ، سامان شاہ، اجمل شاہ اور خود جیلر صاحب بھی عدالت پہنچے تھے۔ وہاں کمرہ عدالت میں داؤد علی کی بیوی، اس کے دونوں بیٹوں اور رحیم شاہ کے علاوہ فرزانہ کے والد کو دیکھ کر شامیر بھی حیران ہو گیا۔ انہیں میں نے حکماً بلایا ہے۔ میرے اپنے علاقے میں تو کسی کی مجال نہیں ہے کہ میری حکم عدولی کریں، بیگم سرجانہ نے کہا۔ داؤد علی کو کمرہ عدالت میں لایا گیا، پھر آفتاب احمد اور امیر علی کو بھی لایا گیا، جسے دیکھ کر داؤد علی حیرت سے اچھل پڑا۔ اس نے ان سپاہیوں سے کہا کہ اسے اس کے بھائی سے ملنے کی اجازت دی جائے، لیکن انکار کر دیا گیا۔ اس کی یہ کیفیت سبھی نوٹ کر رہے تھے۔ میں نے داؤد علی کو صرف اتنا بتایا تھا کہ انسپکٹر شامیر نے اصل قاتل کو پکڑ لیا ہے۔ وہ کون ہے میں بھی نہیں جانتا۔ ہمدانی نے کیس پیش کرتے ہوئے کہا، معزز عدالت کے سامنے ایک ایسا کیس لانا چاہتا ہوں جس میں ایک جذباتی وجہ کی بنا پر ایک بے گناہ انسان کو سزا سنا دی گئی۔ عدالت کے سامنے جو شواہد اور وجوہات لائی گئیں، جن کی بنا پر عدالت نے مناسب قانونی فیصلہ دیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ شخص بے گناہ تھا۔ یہ بے گناہ شخص 24 دن کے بعد اپنی سزا پوری کر کے رہا ہونے والا ہے، لیکن اس کی آرزو ہے کہ وہ ایک مجرم کی حیثیت سے دنیا کے سامنے نہ جائے، بلکہ بے گناہ قرار دے کر رہا کیا جائے۔ عجیب خواہش ہے جناب والا۔ اس نے اعتراف جرم کیا اور سزا پائی، وجوہات کتنی ہی جذباتی کیوں نہ ہوں۔ عدالت نے اسے قانون کے مطابق سزا دی، لیکن ایک افسوسناک عمل یہ ہے کہ اس کیس میں 2 معزز افراد کو پھنسایا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں صرف یہ عرض کیا جا سکتا ہے کہ بیگم سرجانہ نے کسی ذاتی پرخواہش کی بنا پر یہ FIR درج کرائی۔ میں عدالت سے درخواست کرتا ہوں کہ اس کیس کو محمل قرار دے کر خارج کر دیا جائے۔ ناصر نے اپنا موقف پیش کیا۔ مجھے اجازت دی جائے جناب والا کہ میں ان حقائق کو منظر عام پر لاؤں جن کی بنا پر اس بے گناہ شخص نے یہ الزام اپنے سر لیا۔ مکمل تفصیل پیش کی جائے۔ عالی مرتبت، یہ سلسلہ اس وقت شروع ہوا جب خیر گڑھی کا رئیس آفتاب احمد اپنی بری عادتوں کی بنا پر مقروض ہو گیا۔ تب اس نے اپنی بیگم سروری کی زمینیں جعلی طور پر راؤ فرید کے پاس رہن رکھیں اور ان سے 20 کروڑ روپے وصول کر کے ان کی واپسی کا ایک وقت متعین کر دیا، لیکن اس رقم کی واپسی کا ان کے پاس کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ تب اس نے ان دستاویزات کو چوری کرانے کے لیے داؤد علی کے بھائی امیر علی کو لالچ دے کر راضی کیا۔ امیر علی جب وہ دستاویز حاصل نہیں کر سکا تو آفتاب احمد کے کہنے پر اس نے راؤ فرید الدین کو قتل کر دیا اور کچھ شبہات کی بنا پر گرفتار ہو گیا، لیکن داؤد علی نے، جس کی سوتیلی ماں امیر علی کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے کر مری تھی، بھائی کی زندگی بچانے کے لیے یہ الزام اپنے ذمے لے لیا، جس کے نتیجے میں اسے سزا ہو گئی۔ داؤد علی کی سزا پوری ہو گئی تو اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ اب اس کی بے گناہی سامنے آنی چاہیے، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ قاتل اس کا بھائی ہی نکلے گا، ورنہ شاید وہ یہ خواہش کبھی نہ کرتا۔ میں اس سلسلے کے سارے ثبوت پیش کرتا ہوں۔ معزز عدالت کے سامنے مکمل تفصیل پیش کی گئی اور عدالت نے اس ریکارڈنگ اور دستاویز کی تصدیق کے لیے ایکسپرٹ کی خدمات
حاصل کرنے کا حکم دے کر 2 دن کے بعد کی تاریخ دے دی۔ اس رات حسن علی نے شامر کو فون کر کے بتایا کہ داؤد علی رو رو کر ہلکان ہو رہا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ اس طرح تو اس کی تمام کوششیں رائے گاہ ہو گئیں۔ شامر کے مشورے پر فرزانہ اور داؤد علی کے دونوں بیٹوں کو دوسرے دن جیل میں داؤد علی سے ملایا گیا۔ تب بڑی دلدوز کیفیت پیدا ہو گئی۔ سرجانہ بیگم نے داؤد علی کو بتایا کہ اس کے بھائی نے اس کی بیوی بچوں کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ فرزانہ کی روتے روتے ہچکیاں بندھ گئی تھیں۔ تب داؤد علی نے کہا، خدا کے حکم کے آگے میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں اپنی ماں سے کیے ہوئے وعدے پر مجبور ہو گیا تھا۔ جج صاحب کو تمام صورتحال کا اچھی طرح ادراک ہو گیا تھا۔ ادھر ایکسپرٹس نے اس ویڈیو اور آوازوں کی تصدیق کر دی۔ امیر علی نے مایوس ہو کر اقرار جرم کر لیا اور آفتاب احمد کا چہرہ تاریک ہو گیا۔ اصل مجرم سامنے آ گئے۔ امیر علی نے شامر پر دونوں قاتلانہ حملوں کا اقرار بھی کر لیا تھا۔ چنانچہ صرف رہائی کے 14 دن پہلے عدالت نے داؤد علی کو قتل کے الزام سے بری کر کے رہائی کا حکم دیا اور اصل قاتلوں کے خلاف کارروائی کا حکم جاری کر دیا۔